सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अब बड़े बड़े बाबे वेखे होने ने, अज वेख लो 7 अप सरकार ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਇੰਜ ਸੱਟਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਸੱਟੀਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਸੱਟਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਸੱਟੀਂਦਾ। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए। ऐसे मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? आईने में देखिए अपनी शक्ल। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये जो तुमने मुझे सलाम किया था, ये मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? का सलाम तो मोमिन ही को किया जाता है। कि जब मोमिन समझ के सलाम किया था तो मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मान ले। मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मानता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कह भी दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ने कह दिया कि बायजीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तब तुम किसकी मानोगे? मेरी मानोगे, अल्लाह की मानोगे? कहा हम अल्लाह की मानेंगे। कहा जब अल्लाह की मानोगे तो फिर इतनी दूर सफर करने का मतलब ही क्या था? इतना लंबा सफर तय करके क्यों आए? वहीं खुदा से पूछ लेते, बायजीद तेरा बंदा है या नहीं? फरिश्ते आपस में कहने लगे, या अल्लाह ये है कौन? हम इससे सवाल करते हैं, ये पलट के हमसे सवाल कर देता, ये है कौन? रब की आवाज आई, उससे मत पूछो है कौन, मुझसे पूछो। दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम के दीन के साथ गेम की और मरने के बाद फरिश्तों के साथ गेम करते फिर रहे हैं। इन अकल के अंधों को कहानी बनाते हुए या बताते हुए इतना क्यों नहीं समझ में आता कि जो फरिश्ते हैं वो एक रोबोटिक सिस्टम है जो कि कब्र के अंदर आकर किसी की पहचान नहीं करते। उनका काम है कि जो कब्र में तदफीन जिसकी हुई है उससे सवाल पूछे जाए, उससे सवाल किए जाए। जो भी अल्लाह ताला ने वो पोर्शन रखा हुआ है ना, उस पोर्शन के हिसाब से उससे सवालात और जवाबात पूछे जाए। बात तो सही है। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, किसी नए मुल्क में, आपसे आपका पासपोर्ट देखते हैं, वीज़ा देखते हैं, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी, तमाम चीज़ें देखने के बाद अपने कवानीन के मुताबिक जो कि उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक जाकर वो अपनी कंट्री के अंदर आपको एंट्री देते हैं एक नए मुल्क के अंदर। तो जब आप मुंतकिल हो रहे होते हैं, जब इंतकाल हो जाते हैं, आपको तदफीन कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो आपसे जब सवालात और जवाबात आपके होते हैं तो आपको क्यों समझ नहीं आती कि आप एक नई दुनिया में जा रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर तो आप डिफॉल्टर हैं, फंस गए हैं आप, तो उसके इब्ज़ आपको गुनाह और सज़ा मिलेगी, ये डंकी लगा कर आया है, समझ रहे हैं। और अगर इसने सही सही सवालों के जवाब दे दिए तो बस ठीक है, फिर इसको एंट्री दे देंगे अपने मुल्क के अंदर। आपको इतनी सी चीज़ समझ में क्यों नहीं आती? एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए ये मामलात होते हैं, तो जब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है, वहाँ पर फरिश्तों के साथ फिलोसफियाँ करते फिरोगे और फिर अल्लाह ताला क्या कहता फिर रहे, उससे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो कि ये कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा था, कब्र पहली मंजिल है, जिसकी ये फंस गई उसकी आखिरत भी खतरे में। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को तो ये कहना चाहिए था कि तुम मेरे सहाबी हो, अगर तुमसे फरिश्ते सवाल जवाब करने आ जाए तो उनको कह देना कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, अल्लाह से पूछ लो कि फलां कौन है, फलां बिन्त फलां कौन है। अल्लाह ही बता देगा इतना सफ़र क्यों करके आए हो। फरिश्ते भी कह रहे होंगे कि यार बात तो ठीक है, लाखों करोड़ों मील का सफ़र करके आ रहे हैं, इससे सवाल पूछने के लिए वो अल्लाह से पूछ लेते। ऐसे हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ, लानत है। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, एक मरतबा मैं जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, एक सांप आया और उसने आकर मेरे सजदे की जगह पर अपना मुंह खोल लिया। मैं जब सजदे में गया तो उसको हटाकर सजदा किया, लेकिन उसके बाद वो सांप मेरी गर्दन से लिपट गया और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि वो सांप एक मेरी आस्तीन से अंदर दाखिल हुआ और दूसरी आस्तीन से बाहर निकला, लेकिन मैं नमाज के अंदर मशगूल रहा। और उसके बाद जब मेरी नमाज मुकम्मल होती है, मैंने उसको देखा तो वो सांप यहां से गायब हो चुका था। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगले दिन जब मैं उसी मस्जिद जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और अजीबुल खलकत वो शख्स नजर आ रहा था। आप फरमाते हैं मैंने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये कोई इंसान नहीं है। जब गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला उस शख्स के करीब से गुजरे तो उस शख्स ने कहा, वो कहने लगा कि मैं वही सांप हूं जिसने कल आपको नमाज में तंग किया था।
اور میں جن ہوں، میں نے بہت سارے اولیاء کو اس طرح تنگ کیا ہے، لیکن آپ جیسا ثابت قدم میں نے کسی کو بھی نہیں پایا۔ فائنلی آج جا کے ہمیں اس مثال کا پتہ چلا، اس محاورے کا پتہ چل گیا، وہ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ ہے یہ، تو وہ یہاں سے مثال پڑی تھی کہ وہ عبد القادر جیلانی کی ایک آستین سے سانپ نکل کے دوسری آستین سے نکلا، تب ان کا نام پڑ گیا آستین کا سانپ۔ سانپ کو بھی ایک چھمیا بنا کے پیش کر دیا عبد القادر جیلانی کے لیے۔ یقین مانو کہ جب آپ اسلام کو اسٹڈی کرو گے نا اپنی لینگوسٹک میں، آپ کی بیشک لینگویج اردو ہے، انگلش ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، جو آپ کو لینگویج سمجھ میں آتی ہے، جب اس میں آپ قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھو گے یا صحیح مسلم، صحیح بخاری، احادیث مبارکہ کی کتابیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام یا ان کے کسی بھی صحابی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ سانپ نے جو ہے وہ پورے جسم کی سیر کر کے آ گیا، جنگل میں منگل بھی اس نے دیکھ لیا، لیکن اس نے نہیں کاٹا۔ تو اس میں پھر کس کے ساتھ آپ جڑیں؟ اس کے ساتھ جڑیں جو سب مشکلات سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے سٹارٹ میں نے آپ کو کمنٹ شو کروایا تھا، جس میں نے شو کروایا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے والدین اس لیے بیمار ہیں کہ تم نے جو ہے وہ ہمارے پیروں کا مذاق اڑایا ہے، تم اس لیے پستی اور مصیبت کا شکار ہو۔ اس کا جواب تو خیر میں نے دے دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ آیا، یہ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہو، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہمارے باپا جانی الیاس قادری کی بےزتی کی ہے، اس وجہ سے تم پریشان حال ہو، تو اس کا حل ہے بہترین سا جو ہے وہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دو جو ہمارے پیروں کے یا الیاس قادری خصوصاً الیاس قادری کے خلاف بنائی ہے، ان کو روسٹ کیا، ان کی میمز بنائی ہیں، وہ ڈیلیٹ کر دو، تو اس کے بعد جو ہے ہم تم سے راضی ہیں، ورنہ میں تمہارا چینل رپورٹ کر دوں گا۔ تو میں ان کو صرف جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس نے نبی علیہ السلام کے دین کو روسٹ کیا ہے اس کو میں چھوڑ دوں، جس نے نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس ڈر سے کہ تم چینل میرا جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دو گے۔ تمہارے بڑوں نے کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد غالب آ گئی، اور جب تک اللہ نے چاہا ہے، جب تک اللہ نے چاہا ہے، ویڈیوز بناتا رہوں گا، اس طرح سے چیزیں لے کر آتا رہوں گا، تمہیں جتنی رپورٹس مارنی ہے میرے بھائی تم مارتے رہو۔ اور دوسری چیز، میں ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے باپ الیاس قادری سے جا کر یہ کہو کہ سب سے پہلے آن کیمرہ اس چیز کی معافی مانگے جو عمران اتاری نے جھوٹ بولا کہ الیاس قادری نے نبیوں کو آنکھیں دی ہیں، اور ایک ویڈیو اور ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، اس کو دیکھو۔ تو ملاقات کے دوران ہی ایک شخص امیر اہل سنت کے پاس آتا ہے اور جیسے اسلام لیا اور نیچے گر گیا اور رونے لگ گیا، اور بس چونکہ امیر اہل سنت اس وقت کچھ نہیں بول رہے تھے، صرف آپ کے منہ سے اگر کوئی لفظ نکلتا تھا تو وہ تھا مدینہ۔ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ تو امیر اہل سنت نے کہا مدینہ، ایسے اشارہ کیا کہ معاملہ ہے کیا، بولو۔ تو اس شخص کے پیچھے ہی اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 1.5 سال ہو گیا یہ خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، بول نہیں رہا، ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بول پائے گا، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، فالج تھا یا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری تھی۔ تو جب وہ امیر سنت نے اشارہ جیسے اس کو اپنے پاس بلایا، امیر سنت نے اس کو کہا، دم کیا، کہا کہو اللہ، اس نے نہیں بولا، بول نہیں پایا وہ۔ پھر دوبارہ امیر اہل سنت نے کہا کہو اللہ، اس نے کوشش کی لیکن نہیں بول پایا۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ کس طرح بولے گا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ امیر اہل سنت جیسے جلال میں آ جاتا ہے ایک بندہ، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس بچہ جو تھا، وہ لڑکا تھا، وہ اس کے دونوں کندھوں پہ اس طرح ہاتھ سے پکڑا زور سے، اور ایسے زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہو یا رسول اللہ۔ اب جب امیر سنت یہ کہا، اس شخص نے اتنی زور سے کہا یا رسول اللہ، تو ایک دم میرا جو دماغ تھا وہ معاف ہو گیا، میں سکتے میں آ گیا۔ اب اس ویڈیو کے اندر جس نے پیدا کیا ہے، جو کریٹر ہے، اس کا نام اس سے لیا نہیں جا رہا، پھر جھنجھوڑ کے الیاس قادری نے اپنے قوت بازو جو ہے اس کا زور آزمائی کی اس چھوٹے سے ننھے بچے کے ساتھ۔ ظاہر ہے جان سے جاتا اگر جواب نہ دیتا تو یہی کرتے ہیں جلال میں آ کر نا، یہ اس طرح کے جو ہے نا 2 نمبر کام کرتے ہیں فضول سے، بے وقوفوں والے۔ تو پھر الیاس قادری کو بولو آج بھی اس طرح کے بیچارے گنگے ہیں، ان کو زبان دے، انتھوں کو آنکھیں دے، اگر نہیں دیتا تو ان کیمرہ معافی مانگ لے، اور اگر دے سکتا ہے تو پھر دے کے دیکھا میں سارا چینل ڈیلیٹ کر دوں، یہ جو ہے وہ کرامت ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں کر سکتے نا تو میرے بیٹے پہلے جا کے ان کو سمجھاؤ، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ذرے کو زر بنانے والے ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چند افراد حاضر ہوئے اور امتحاناً انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ اب یہ روشن ضمیر تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کے ولی بزرگ تھے۔ میں آپ کے بابا کو نہیں مانتا۔ تو سوالات کے دوران ایک شخص نے سوال کیا بابا فرید صاحب سے کہ درویش کو کتنی روحانی قوت عطا کی جاتی ہے؟ اولیاء کو، بزرگوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ بظاہر ہمارے جیسے ہاتھ اور جسم کے اعضاء ہیں، لیکن ان میں وہ روحانی طاقت ہے کہ یہ زمین کو جمع کر دیں اور بالکل انقلاب برپا کر دیں۔ تو ایک شخص نے سوال کیا بابا صاحب سے
یا سیدی یہ بتائیں کہ درویش کو کتنی روحانی طاقت ملتی ہے, کتنی روحانی قوت ہوتی ہے اس میں؟ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب لکڑیوں کا گٹھا پڑا تھا, اس گٹھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا درویش اگر لکڑیوں کے گٹھے کو کہے کہ سونا ہو جا تو وہ سونا ہو جاتا ہے. آپ کے زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا ہو گیا. یہ ہے وہ ریزن جس وجہ سے تمام لوگ جتنے بھی ہیں نا یہ قبر پرستی والے, یہ بریلوی حضرات, اسی وجہ سے قبروں کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, بچے, اولاد, پیسہ, ہر چیز مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جنم گھٹی سے ہی یہ کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ ایک ولی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکڑی کے گٹھوں کو یا لکڑی کے ٹکڑوں کو یا پتھر کو پھونک مار کے سونا بناتے ہیں. اب کب بنائے؟ جی تب جب وہ مطلب ان کا دل کرے, اور مرنے کے بعد تو ولی اور طاقتور ہو جاتا ہے. وہ گھروں میں آ کے مدد کر جاتے ہیں, آپ کی دعا آپ کر رہے ہوتے ہو, اللہ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اس کی مدد کر دے میرا بندہ. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ کہتے ہیں نا, وسیلہ ان کا میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. درباروں پہ جاتے ہیں, وہاں کہتے ہیں پیر صاحب آپ سفارش کر دیں, مہربانی کرا دیں, ہمیں اللہ سے اولاد دلوا دیں, ہمارے گناہوں کو بخشوا دے. تو لالا یہ معاملات ہیں سارے. یہ جو سونا مل گیا, لکڑی سونے کی بن گئی, پتھر سونے کا بن گیا, جن کسی کی جو ہے وہ لڑکی اٹھا کے چائنا چلا گیا, جاپان چلا گیا, اور جو بڑے پیر صاحب تھے انہوں نے جن کے سردار کو پکڑ کے وہ بچی چھڑوا لی ایک رات کے اندر. تو یہ جتنے آپ نے معاملات سنے ہیں نا, یہ صرف اور صرف قادری یا جو بھی کسی بڑے پیر کے لاڑے لگانے والے. نبی علیہ السلام کا دین ہے مشقت والا. اگر آپ ہو بہو وہ والا دین بتائیں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مشکلات کاٹی اور گزاری ہیں, لوگوں میں ایمان باقی نہیں آئے گا, لوگ بندے کے پتر نہیں بن جائیں گے, شراب چھوڑ دیں گے, زنا چھوڑ دیں گے, قتل چھوڑ دیں گے, چوری چھوڑ دیں گے, فراڈ چھوڑ دیں گے, غیر اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے, نر رہیں گے. ایسے تھوڑی تھا چند مسلمانوں نے لاکھوں ہزاروں کے کافروں کو لشکروں کو ختم کر دیا. یہ آپ کو سننے میں مذاق لگتا ہے کیونکہ ان کی ایمان مضبوط تھا, غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, سوچتے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں گے. ہمارے اندر طاقت نہیں اگر, اور اب اس طرح کے ناپنسک کیڑے بنے ہوئے ہیں نا, اس کی وجہ سے یہی ہے. غیر اللہ کو سر جھکتا ہے, غیر اللہ سے اولاد چیزیں اور کیا کچھ مانگتے ہیں, جب دینے والی ذات وہ ہے. کتنا اچھا اللہ تمہارے ساتھ, مانگتے تم جن لوگوں سے پھر بھی وہ تمہیں دیتا. بند کر دینا دینا, لگ پتہ جائے. تو خیر یہ ویڈیوز جہاں تک تھی, میں مزید لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا. آپ کو کیسی لگی ایکسپلینیشن وہ ضرور بتائیے گا, اور وہ جو کمنٹ کا میں نے رپلائی دیا اس حوالے سے بھی مجھے ضرور بتائیے گا. جو بھی سوال ہو, جو بھی کوئی بات ہو, مجھ سے کمنٹس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا. یا پھر انسٹاگرام پہ جو ہے وہ مجھے آپ فالو کر لیں, اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں پر بھی گپ شپ آپ مجھ سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو. خیال رکھیے گا اپنا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.